اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من المحاربین والقطاع من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور لهم ما اتوا رحیم بهم عبر بذلك دون فلا تعدوهم ليفيد انه لا يسقط عنه بتوبته الا حدود الله دون حقوق الآدمین كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله أعلم فإذا قتل واخذ المال يقتل ويقطع ولا يسلب وواسه قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو آسه قوليه أيضا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا۔ کس سے توبہ کیا؟ من المحاربین والقطاع، یعنی جنگ کرنے والوں اور راہزنی کرنے والوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کیا، ان پر قادر ہونے کے سے پہلے یعنی ان پر قابو پائے جانے سے پہلے یعنی اگر کوئی راہزن ڈاکو گیری سے توبہ کر لے قبل اس کے کہ پولیس اس کو گرفت کر لے، یا قبل اس کے کہ وہ گرفتار ہو، اپنے گرفتاری سے پہلے ڈاکو اگر ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لے، ہے نا، تو فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا۔ کن لوگوں میں سے؟ محاربین، جنگ کرنے والوں اور راہزنی کرنے والوں میں سے، قبل اس کے کہ آپ لوگ اس پر قادر ہو جائیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے جو انہوں نے کیا، اور رحم کرنے والا ہے ان پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے، ان پر ان کی بخشش کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اوپر جزا دیا گیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ینفوا من الارض، کہ اوپر سزا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کیا ہے راہزن، اگر کوئی ڈاکو مال بھی لوٹے گا، قتل بھی کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس کو سولی دی جائے گی، قتل بھی کیا جائے گا۔ اگر صرف مال لوٹے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، سمجھا؟ اگر ڈرائے گا تو جلا وطن کیا جائے گا، اگر قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ تو ڈاکو کی سزا کا ذکر ہے اوپر، اور یہاں پر الا الذین تابوا سے استثناء کیا گیا ہے کہ ان ڈاکوؤں میں سے جو بھی توبہ کر لیں گے اور آئندہ اس کام کو چھوڑ دیں گے، تو کیا ہے گرفتار ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ سرکار ان پر قابو پا جائے یا پولیس ان کو گرفتار کر لے، تو گرفتار ہونے سے پہلے اگر ڈاکو کیا ہے اپنی ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جب حد کا ذکر ہے، سمجھا، تو استثناء کے بعد بھی تو حد کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے عبارت کہ لا تحدوہم، کہ اگر کوئی ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لیتا ہے تو ان کو حد جاری نہ کرو، ان کو سزا مت دو، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہاں عبارت کیا آئی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اوپر سزا کا ذکر ہے تو یہاں عدم سزا کا ذکر ہونا چاہیے۔ اوپر جب سزا کا ذکر ہے کہ راہزنی کرنے والوں کی یہ سزا ہے ان جرموں کے بدلے، تو توبہ کرنے والوں کو سزا سے مستثنی ہونا چاہیے، عبارت ہونا چاہیے لا تحدوہم، کہ ان پر حد جاری نہ کیا جائے، سمجھا، یہ ہونا چاہیے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایسا کیوں؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ عُبِّرَ بِذَلِكَ، تعبیر کی گئی اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے ذریعے سے تعبیر کی گئی، یہ عبارت لائی گئی۔ دون فلا تحدوہم والی عبارت نہیں لائی گئی یہاں پر۔ عبارت کیا ہونی چاہیے؟ اوپر کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے من قبل ان تقدروا علیہم فلا تحدوہم ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ لیفید انہ لا یسقط عنہ بتوبتہ، یہ فائدہ دینے کے لیے کہ حد ساقط نہیں ہوتا اس کی توبہ سے، سمجھا، لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود ساقط نہیں ہوں گے
اس توبہ کی وجہ سے ساخط نہیں ہوتے اس سے مگر اللہ کے حدود نہ کہ آدمیوں کے حقوق. یعنی حدود اللہ تو ساخط ہو جائے گا لیکن آدمیوں کا حق کیا ہوگا؟ ساخط نہیں ہوگا. آیا سمجھ میں؟ کیا جو راہزنی کیا ہے، جو ڈاکو گیری کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے نا، تو اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ سے اللہ کی طرف سے جو حدود ہونے تھے، سمجھا، تو وہ تو معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو آدمیوں کے حقوق ہیں وہ حقوق کا مطالبہ تو کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ان حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا. قضا ظہر علی، ایسا ہی میرے سامنے یہ بات ایسا ہی میرے سامنے ظاہر ہوا، یعنی اس آیت کا مفہوم ایسا ہی میرے سامنے میں ظاہر ہوا. وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس سے تعرض کیا ہو. یعنی جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے اس نقطے کو عام طور پر کسی اور مفسرین نے اس کو نہیں چھیڑا ہے، اس سے تعرض نہیں کیا ہے. آیا سمجھ میں؟ جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے اس آیت کے اندر، اس نقطے کو اور لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے. سمجھا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، چنانچہ جب راہزن ڈاکو قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو یقتل و یقتع، تو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. سمجھا؟ ولا یسلب، اور اس کو سولی نہ دی جائے گی. وہو اصح قولی الشافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول میں سے صحیح قول ہے. سمجھا؟ ولا تفید توبتہ بعد القدرت علیہ شیئا، اور اس کا توبہ قدرت کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور یہی ان کے دو قولوں میں سے صحیح قول ہے. سمجھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جگہ آیا، ہوا اصح قولی الشافعی وہو اصح قولی ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ قتل کرتا ہے اور مال لوٹتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اور ہاتھ پیر کاٹا جائے گا اور اس کو سولی نہ دی جائے گی. اسے کیا کیا جائے گا؟ سولی نہیں دی جائے گی. اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول ہے. اس کے مقابلے میں قول یہ ہے کہ اس کو سولی دی جائے گی اور سولی ساقط نہ ہوگی توبہ کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے وہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں، اس قول کے مقابلے میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سولی دی جائے گی اور توبہ کی وجہ سے سولی ساقط نہیں ہوگی. آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہوا؟ یہاں پر یہ قول ہے کہ اذا قتل اخذ المال یقتل و یقطع ولا یسلب، کہ اگر وہ قتل بھی کرتا ہے اور مال بھی لوٹتا ہے تو ایسے راہزن کو، ایسے ڈاکو کو یقتل و یقطع، یعنی اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ پر کاٹا جائے گا. ولا یسلب، وصولی نہیں دی جائے گی. یہ ایک قول ہوا ہے نا، اور یہی صحیح قول ہے. اس کے مقابل میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوسرا قول ہے وہ دوسرا قول ہے کہ اس صورت میں اس کو سولی دی جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ اور توبہ کی وجہ سے سولی ساقط نہیں ہوگی، اس کو سولی دینا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کو سولی دینا ہوگا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ قتل کیے ہوا ہے اور مال لوٹے ہوا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ پیر بھی کاٹا جائے گا، سولی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. ولا تفید توبتہ بعد القدرت علیہ شیئا، اور قدرت اس کے گرفتاری کے بعد اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. اگر لوگ اس راہزن پر، ڈاکو پر قابو پا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، سمجھا، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی توبہ کارگر نہیں ہوگی. آیا سمجھ میں؟ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ہے، امام شافعی کا یہ صحیح ترین قول ہے. سمجھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صحیح ترین قول ہے. دوسرا قول کیا ہوگا اس کے مقابل میں؟ کہ اس کی توبہ کیا ہے؟ فائدہ دے گی، ہے نا. لیکن یہاں پر جو قول ہے وہ کیا ہے؟ اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ خافوا عقابہ بان تطیعوہ وابتغوا اطلبوا الیہ الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ وجاہدوا فی سبیلہ لإعلاء دینہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو، بئی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ وسیلہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت جس سے قرب خداوندی حاصل ہو، ایسے کو وسیلہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ رغبت کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ وسیلہ کہلاتا ہے، سین سے ایک وسیلہ، صاد سے وصلن، سمجھا، اس میں بھی تعلق جوڑنا، سمجھا، سل من قطع کا تعلق جوڑو جو تم سے توڑے، تعلق جوڑو جو تم سے توڑے، تو وہاں صاد سے ہے نا سل، اس کا معنی تعلق جوڑنا، اس میں رغبت محبت نہیں مادہ ہے اس مادے میں، لیکن سین سے اگر وسیلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کسی سے تعلق جوڑنا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کو وسیلہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی وسیلہ مراد ہے، وہ وسیلہ نہیں کہ کہیں پر جا کر کے مزار پر جاؤ اور اس کو وسیلہ بناؤ، اس مزار کو، اس درگاہ کو وسیلہ بناؤ، وہ وسیلہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وسیلہ بے معنی طاعت ہے، کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، ایسی اطاعت جو تم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو، بئی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، یعنی اس کی اطاعت۔ لہذا بریلوی لوگ یہاں پر وسیلہ کا معنی غلط لیتے ہیں اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں اولیاء اللہ پر، ہے نا، کہ دیکھو قرآن کے اندر وسیلہ تلاش کرنے کا ذکر ہے اور ہم لوگ اولیاء اللہ سے تمسک کرتے ہیں، ان سے وسیلہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہے نا، تو وہ یہاں پر نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے مزار یا کسی ولی یا کسی پیر یا کسی مردہ سمجھا یا زندہ کا وسیلہ کے وسیلہ پکڑنے کی دلیل میں اس آیت کو پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ رانگ نمبر ہے، کیا ہے؟ غلط ہے نا۔ تو یہاں پر وسیلے سے مراد اطاعت خداوندی ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ثبت ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ہو جائے ان کے لیے وہ تمام چیز جو زمین میں ہیں اور اسی کے مثل اس کے ساتھ، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے دے عذاب سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کی طرف سے یہ فدیے قبول نہیں کیے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافر و مشرک کو جب اپنا ٹھکانہ مل جائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا، تو اس موقع پر ان کی چاہت ہوگی کہ پوری دنیا کی چیز بھی اگر ہمارے پاس ہوتی تو پوری دنیا کی چیز دے کر کے بھی ہم اس عذاب سے بچ جاتے، اگر فدیے میں دینا پڑتا ہم کو تو ہم اس عذاب سے بچ جاتے، لیکن وہاں فدیہ تو چلے گا ہی نہیں، آیا سمجھ میں؟ لہذا جس دنیا کے خاطر، جس دنیا مختصر دنیا کے خاطر اس نے اللہ کو ناراض کیا، کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی اللہ کی، سمجھا، اس مختصر دنیا کے لیے پوری کائنات اگر اس کو مل جائے اور وہ اس کائنات کو قیامت کے دن عذاب کی شدت کی وجہ سے چاہے گا کہ ہم فدیے میں دے کر کے عذاب سے ہم بچ جائے، لیکن بچ نہیں پائے گا، آیا سمجھ میں؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لو کے بعد ثبت نکالا، لو کے بعد ثبت نکالا، لو شرطیہ ہے، اس کا دخول فعل پر ہوتا ہے نا، تو اگر ثبت نہیں نکالتے تو عبارت کیا ہے؟ ان الذین کفروا لو انا، لو کا دخول انا حرف پر ہوتا، لو کا دخول انا حرف پر ہوتا اور یہ درست نہیں ہے۔ لو کا دخول انا حرف پر ہوتا اور لو شرطیہ کا دخول حرف پر نہیں ہوتا، اس لیے ثبت فعل نکال کر کے بتلا دیا کہ ثبت پوشیدہ ہے اور لو کا مدخول انا نہیں ہے بلکہ ثبت ہے۔ آگے دیکھیے، یریدون یتمنون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یہ کافر و مشرک، یہ فاسق و فاجر، یہ چاہتے ہیں، تمنا کریں گے کہ نکل جائیں جہنم سے، حالانکہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ بات ختم ہوئی۔ والسارق والسارقة الف لام فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاقطعوا أيديهما
أي يمين كل منهما من الكوي وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا وأنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعذر جزاء نسب على المصدر بما كسب نكالا عقوبة لهما من الله والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. چور اور چورنی تم ہاتھ کاٹ دو ان کا، جزاء بما کسبا ان کے کرتوت کی وجہ سے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اپنے حکم میں اور اپنے مخلوق اپنی خلقت میں کیا ہے، اپنے مخلوق کے سلسلے میں حکمت والا ہے. تو چور اور چورنیوں کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، یہ حکم ہے، یہ حد بیان کیا جا رہا ہے. حدود اللہ کہلاتے، کیا کہ ہے یہ حدود اللہ کی طرف سے قائم، اللہ کی طرف سے حدود ہے یہ، ہے نا. تو چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا ہے، اسلامی حد ہے. اور یہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ گٹے تک سے کاٹا جائے گا. کتنی مالیت پر کاٹا جائے گا؟ تو امام شافعی کے نزدیک ربع دینار اور ہمارے نزدیک 10 درہم، کم سے کم 10 درہم کی مالیت کا سامان اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا گٹے تک. امام شافعی کے نزدیک 1 دینار کا چوتھائی 54 دینار اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. آیا سمجھ میں؟ اور ہاتھ عام آدمی نہیں کاٹے گا، عدالت کاٹے گی، عدالت کٹوائے گی، قاضی کٹوائے گا. ٹھیک ہے؟ تو چور اور چورنی کا یہ حکم ہے. چوری کہتے ہیں کس کو؟ کسی شخص کے مال محفوظ کو، کسی شخص کے مال کو محفوظ جگہ سے چھپ کر کے لے لینا. کسی شخص کے مال کو، غیر آدمی کے، اجنبی کے مال کو، کسی اور شخص کے مال کو سمجھا چھپ کر کے محفوظ جگہ سے لے لینا کیا کہلاتا ہے؟ چوری کہلاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر عبارت کے ساتھ والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی دونوں پر الف لام ہے. فرمایا الف لام فیہما موصولۃ، دونوں میں الف لام موصولہ ہے اور الف لام موصول اپنے صلہ اسم فاعل سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا. ولشبہہ بالشرط، اور شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے دخلت الفاء فی خبرہ، اس کے خبر پر، مبتدا کے خبر پر فا داخل ہے اور وہ فقطعوا ہے نا. تو السارق والسارقۃ موصول صلہ سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا اور فقطعوا خبر ہے لیکن خبر پر فا داخل ہے. سمجھا؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں کافیہ کے اندر کہ ایسا مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو. مبتدا متضمن بمعنی شرط، الذی یاتینی فلہ درہم، ہے نا. تو مبتدا متضمن بمعنی شرط کی خبر پر فا داخل ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے. آگے دیکھیے فقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان کے دونوں ہاتھوں کو. ای یمینا کل منہما، چور اور چورنی کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو. من الکوع، گٹے سے. وبینت السنۃ ان الذی یقطع فیہ ربع دینار، اور حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مال میں ہاتھ کاٹا جائے گا وہ دینار کا چوتھائی ہے یا اس سے زائد ہے. چوتھائی سے کم مال ہے تو ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. وَأَنَّهُ إِنْ عَادَ قَطَعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ دوبارہ چوری کیا، ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبارہ چوری کیا تو قطعت رجلہ اليسریٰ، اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا. من مفصل القدم، پیر کے جوڑ سے. ثم الید الیسریٰ، پھر اگر تیبارہ چوری کیا تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. ثم الرجل الیمنیٰ، پھر اگر چوتھی مرتبہ چوری کیا تو داہنا پیر کاٹا جائے گا. وبعد ذلک یعذر، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کو تعزیر کیا جائے گا، یعنی حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا سزا دیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی مرتبہ چوری کیا، ہاتھ کٹا. دوسری مرتبہ چوری کیا، ایک پیر کٹا. تیسری مرتبہ چوری کیا، سمجھا، تو پھر بایاں ہاتھ کٹا. چوتھی مرتبہ چوری کیا تو دایاں پیر کٹا، ہے نا. اس کے بعد ہاتھ پیر سب کٹ گئے، کیا اپاہج ہو گیا. پھر 5ویں مرتبہ اگر چوری کر لیتا ہے، سمجھ اب کیسے چوری کرے گا؟ اس کو اٹھا کر کے ویل چیئر پر لے جائے گا لوگ، چور سمجھ، چور کا سرگنا ہے مان لو، یہ بتلاتا ہے طریقہ. سمجھا؟ تو اگر 5ویں مرتبہ چوری کیا ہے تو تعزیر کرے گا، یعنی حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا سزا دے گا. ٹھیک ہے؟ ہو گیا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک کیا ہے کہ چور نے ایک مرتبہ چوری کیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا. دوبارہ چوری کیا، ایک پیر کاٹ دیا گیا. تیبارہ اگر چوری کرتا ہے تو تعزیر، ہے نا. تیسری مرتبہ میں تعزیر ہمارے یہاں ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
5वीं مرتبہ میں تاثیر ہے، اور ہمارے نزدیک تیسری مرتبہ میں، ہے نا؟ ایک ہاتھ ایک پیر کاٹا جائے گا، اس کے بعد اگر چوری کرتا ہے تو حاکم وقت جو مناسب سزا سمجھے گا وہ اس کو جاری کرے گا۔ آگے دیکھیے، جزاء نصب المصدر، جزاء یہ مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے، یہ جزاء جو ہے نا یہ مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے، بما کسبہ یعنی مفعول مطلق جس کو کہتے ہیں تو مفعول مطلق ہے۔ جزاء ای جوزو جزاء کیا ہے؟ جوزو جزاء، ان کو سزا دیا جائے گا، بما کسبہ نکالن ان کے کرتوت کی وجہ سے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، غالب ہے اپنے امر پر، اور حکمت والا ہے اپنی خلقت میں، مخلوق میں۔ فمن تاب من بعد ذلك من بعد ظلمه رجع عن السرقة واصلح عمله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم، چنانچہ جو کوئی توبہ کرے گا ظلم کر لینے کے بعد، یعنی یہاں پر توبہ کرنے سے مراد پیچھے چوری کا ذکر ہے، تو چور اگر چوری سے توبہ کر لے، چور اگر چوری سے، جس طرح اوپر آیا تھا نا کہ راہزن اگر راہزنی سے توبہ کر لے، تو یہاں پر چور اگر چوری سے توبہ کر لے، واصلح عملہ اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یہاں بھی کیا ہونا چاہیے کہ پہلے ذکر آیا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لا تقطعوا کی عبارت ہونی چاہیے کہ ہاتھ مت کاٹو، جس طرح وہاں لا تحدوا کی عبارت ہونی چاہیے، یہاں کیا ہونی چاہیے؟ لا تقطعوا کی عبارت ہونی چاہیے، ہاتھ نہ کاٹو، لیکن یہاں بھی کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ توبہ قبول کرے گا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی کو فرمایا فی التعبیر بہذا ما تقدم، اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے، اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات پہلے گزر چکی ہے، اوپر آئی ہے۔ فلا یسقط بتوبتہ حق الآدمی، لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے، چور کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق کاٹا نہیں، قطع آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا، من القطع ورد المال، یعنی ہاتھ کی کٹائی اور مال کا لوٹانا یہ ساقط نہ ہوگا، سمجھا؟ جس طرح وہاں توبہ کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوئی، وہاں توبہ کی وجہ سے حد ساقط نہ ہوئی، ہاں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاہ ہے، جو اس کی سزا آخرت میں ملنی تھی وہ آخرت کے اندر سزا نہیں ملے گی، سمجھا؟ فرض کرو کہ راہزن ڈاکو اگر توبہ کرتا ہے اپنی راہزنی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جو سزا دے گا وہ تو ساقط ہو جائے گا، توبہ کیا وہ، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ لیکن جو بندے کا حق ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا اس نے مال لوٹا ہے، تو بندے کا جو حق ہے اس حق کی بنیاد پر اس پر حد جاری کی جائے گی، ہے نا؟ آیا ہے اوپر؟ یہاں بھی اگر وہ چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو چوری سے توبہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، یعنی اس کے چوری کی سزا جو آخرت میں ملنی تھی جہنم کے سزا میں، سزا کی شکل میں، وہ سزا نہیں ملے گی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے چوری کیا ہے تو دنیا کے اندر اس پر حد جاری کی جائے گی، جس کا مال لیا ہے اس کا مال دلوایا جائے گا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا سمجھ مولانا صاحب؟ تو توبہ سے صرف اخروی سزا معاف ہوگا، چاہے راہزن جو پہلے گزرا ہے، سمجھا؟ چاہے راہزن اگر راہزنی کرتا ہے اور راہزنی کرتے ہوئے کیا ہے گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کرنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ معاف ہو گیا، اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، نہیں، حد جاری ہوگا اس پر، ہے نا؟ اگر اس نے کسی کو پہلے مار دیا ہے، مال لوٹ لیا ہے، اس کا ہاتھ پیر کاٹا جائے گا، سمجھا؟ اور کیا ہے اس کو قتل بھی کیا جائے گا، ہے نا؟ حد جاری کی جائے گی، لیکن اس کی جو سزا آخرت کے اندر ملنی تھی وہ سزا اللہ معاف کر دے گا، توبہ قبول کرے گا۔ تو یہاں بھی اگر چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا آخرت میں وہ سزا نہیں دے گا، لیکن دنیا کے اندر عدالت اس پر حد جاری کرے گی، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ ہر چور جب چوری کرتا ہے تو اپنے باپ کا مال سمجھ کے چوری کرتا ہے، جب پکڑاتا ہے تو دوسرے کا مال ہوتا ہے نا؟ اور پھر جب عدالت میں پہنچتا ہے تو توبہ کر ہی لیتا ہے، سمجھا؟ جب جس کا ہاتھ کٹ رہا ہو توبہ نہیں کرے گا،
اب توبہ کرنے کی وجہ سے اس سے حد ساخط ہو جائے گا؟ نہیں، حد ساخط نہیں ہوگا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو سزا نہ دیں گے، اس نے توبہ کیا ہے نا. آگے دیکھو، اور اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں کیا ہے، مضمون گزر چکا ہے. لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق یعنی قطع، ہاتھ کا کٹنا اور مال کا لوٹ آنا یہ ساقط نہ ہوگا. نام بینت السنت، وہاں سنت نے یہ بھی بیان کیا ہے، ان وفی عنہ، اگر اس کو معاف کر دیا گیا قبل الرفع الى الامام، امام کے پاس مقدمہ پہنچنے سے پہلے سقط القطع وعلیہ الشافعی، تو قطع ساقط ہو جائے گا اور اسی پر امام شافعی ہیں. یعنی اگر چور نے کسی کا چوری کیا مال، سمجھا، اور مال والے نے وہ گرفتار ہو گیا، مان لیجیے پکڑا گیا، پتہ چل گیا، مال والے نے مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا، سمجھا، کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تب اس صورت کے اندر وہ کیا ہے، اس سے حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. اس لیے کہ جو آدمی کا حق تھا، حق والے نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، تو اب کیا ہے، حد ساقط ہو جائے گی. علم تعلم الاستفهام فيه للتقرير ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له والله على كل شيء قدير. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک وہی ہے نا، کیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر مقدمہ قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے صاحب حق نے حق معاف کر دیا، چور کو معاف کر دیا، تو اس کا ہاتھ کٹنا بچ جائے گا، ہاتھ نہیں کٹا پائے گا. دیکھیے کیا علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، استفہام اس میں تقریر کے لیے، یعنی تم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ و قدرت میں آسمان و زمین کی بات کا ملک ہے. جس کو چاہتا ہے عذاب دینا عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرنا مغفرت کر دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی قدرت میں سے عذاب دینا بھی ہے اور مغفرت کرنا بھی ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك حزن الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه بسرعة أن يظهرونه إذا وجدوا فرصة من للبيان الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم متعلق بقالوا أولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب الذي افترتهم أحبارهم سماع قول سماعون منك لقوم لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهم أهل خيبر زنا فيهم محسنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها يحرفون الكلم الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها أن يبدلونه يقولون لمن أرسلوهم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد فخذوه فاقبلوا وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه ومن يرد الله فتنته إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي ذل بالفسيحة والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لمبی آیت ہے. دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کے کرتوت، ان لوگوں کا کرتوت یا ان لوگوں کا عمل آپ کو غم میں نہ ڈالے جو کفر میں دوڑتے چلے جاتے ہیں. یقعون فیہ بسرعۃ، یعنی کفر میں تیز گامی سے چلتے ہیں. یظہرونہ اذا وجدوا فرصۃ، جب موقع پاتے ہیں کفر ظاہر کر دیتے ہیں. منافقین کے سلسلے میں کہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں اور کفر کی طرف مجلس میں جاتے ہیں تو دوڑتے ہوئے کفر کی طرف گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب موقع پا لیتے ہیں تو کفر کو ظاہر کرتے ہیں. من بیان یا ہے، من جو ہے الذین یسارعون فی الکفر من الذین ہے نا، تو من الذین میں جو من آ رہا ہے من بیانیہ ہے. من کیا ہے؟ بیانیہ ہے. کس کا؟ الذین کا. الذین موصول ہے نا، اس سے من بیانیہ ہے. الذین قالوا، تو من ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے. متعلق ہے قالو سے، یعنی بے افواہیم کا تعلق قالو سے ہے، آمنا سے نہیں. بے افواہیم کا تعلق کس سے ہے؟ قالو آمنا ہے نا، تو بے افواہیم کا تعلق قالو سے ہے، آمنا سے نہیں. تو بیالسنتہم یہ متعلق ہے قالو سے، آمنا سے نہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے اور ان کے دل مومن نہیں ہیں اور وہ منافقین ہیں. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سماعون للکذب، جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں.
جن کو جو ان کے احبار ان کے سامنے گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، سماع قبول کرنے کے لیے سنتے ہیں، یعنی یہ ان منافقین کا حال یہ ہے، سمجھا؟ یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ہاں، منافقین کا حال. اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کے جو احبار ہیں، جو راہب ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ جھوٹ جو گڑھ کر کے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خوب غور سے سنتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں. سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین، اور یہ لوگ آپ سے سنتے ہیں ایسے قوم کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی یہودیوں میں سے. یعنی یہ منافقین آپ کے مجلس میں آ کر کے آپ کی جاسوسی کرتے ہیں. لم یاتو کا دوسرے کے لیے سننا، دوسرے کے لیے سننا کیا مطلب؟ جاسوسی کرنا. یعنی آپ ہمارے مجلس میں آئے، دوسرے نے بھیجا کہ جا سن کے آ، تو ہمارے مجلس کی جو بات آپ سن رہے ہیں کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. اسی کو جاسوسی کرنا کہتے ہیں نا. لم یاتو کا یہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، تو یہ کیا ہے؟ سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین من الیہود لم یاتو کا یہ لوگ سنتے ہیں آپ کی جانب سے ایسے قوم کے لیے، یعنی یہ آپ کی جانب سے ایسے قوم کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ایسے قوم کے خاطر آپ سے جاسوسی کرتے ہیں. آپ کی طرف سے جو دوسرے لوگ ہیں یہودیوں میں سے آپ کے پاس وہ آتے نہیں ہیں، اور وہ خیبر والے ہیں. کیا ہے؟ تو یہ منافقین خیبر والوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے مجلس کی بات وہاں نقل کرتے ہیں، بتلاتے ہیں. وہم اہل خیبر زنا فیہم محسنان، کہ ان کے درمیان دو آدمیوں نے زنا کیا تھا جو کہ محسن تھے. کیا تھے؟ محسن تھے، یعنی شادی شدہ تھے. فکرہوا رجمہما، چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں کے رجم کو ناپسند کیا. یعنی حکم یہ تھا کہ سنسار کیا جائے گا، تورات کے اندر بھی یہ حکم تھا، لیکن وہ دونوں آدمی بڑا ذمہ دار تھا اور ان سے زنا کا صدور ہوا تھا، مرد عورت، سمجھا؟ تو ان کو قاعدے کے اعتبار سے وہ شادی شدہ تھے. تورات کا بھی حکم تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے، اور ہمارا بھی حکم تھا اسلام کا بھی کہ ان کو سنسار کیا جائے. لیکن چونکہ وہ بڑے ذمہ دار تھے تو یہود کے علماء، احبار اور یہود یہ چاہ رہے تھے کہ ان پر رجم نہ کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے؟ کوڑا وڑا مارا جائے اور کالی کلک لگا کر کے گھما دیا جائے، سواری واری پر سوار کر کے، گدھا ادھا پر. یہ سزا ان لوگوں نے، یہودیوں نے رجم کی سزا کو بدل دیا تھا. کس چیز سے؟ جو آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر کوئی زنا کا صدور ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور منہ میں کالی کلک لگا کر کے گدھا ادھا پر چڑھا کر کے گھما دیا کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہوتا تھا پہلے، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جب ہر گاؤں کے ذمہ دار لوگ مضبوط ہوتے تھے تو اس گاؤں میں اگر زنا کا صدور ہوتا تھا تو عام طور پر لوگ یہاں دو فیصلہ کرتے تھے، یا تو شادی کروا دیا کرتے تھے اگر غیر شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو گھما دیا کرتے تھے، ہے نا. تو یہ طریقہ یہودیوں نے ایجاد کیا تھا رجم سے بچانے کے لیے ذمہ دار کو، بڑے لوگوں کو، ہے نا. کہ اگر کوئی غریب کا بچہ شادی شدہ ہے، غریب ہے، اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو سنسار، اور اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے، تو پیسہ لے کر کے یہود اور اس سزا میں تخفیف کر دیا کرتے تھے اور کہتے کہ رجم اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے کہ اس کو گھماؤ ماتو کالی کلک لگا کر کے، یعنی زندگی بچا دیا کرتے تھے پیسہ لے کر کے. تو یہود ایسا کیا کرتے تھے. تو اسی کے تعلق سے ہے کہ دیکھیے کہ دو آدمیوں نے زنا کیا اور وہ دونوں محسن تھے، یعنی شادی شدہ تھے. تو یہودیوں نے ان کے رجم کو ناپسند کیا، چنانچہ ان لوگوں نے قریظہ کو بھیجا، بنو قریظہ کے لوگوں کو بھیجا حضور کے پاس، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حکم دریافت کریں، یعنی ان دونوں کے زنا کے صدور پر شرعی حکم کیا ہوگا وہ دریافت کریں. یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ آیۃ الرجم من بعد مواضعہ، وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات میں تھی، تو تورات میں تھا، یعنی جیسے کہ آیت رجم، تو وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات میں موجود تھی جیسے کہ آیت رجم، اس کو تحریف کیا کرتے تھے. من بعد مواضعہ، اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معنی مقرر کر دیا تھا، سمجھا، اس معنی میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اس میں تعویل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تورات کے اندر جہاں پر حکم تھا اس کو مٹا دیا کرتے تھے، وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے، یہاں رکھ لیا کرتے تھے، یا جو معنی متعین تھا تورات میں اس معنی کو بدل دیا کرتے تھے. اس طرح کر کے وہ عمرا کو بچا لیا کرتے تھے سنسار ہونے سے. اگر عمرا نے زنا کا صدور ہوا کیا، عمرہ سے اگر زنا کا صدور ہوا ہے تو. لیکن اگر زنا کا صدور کسی غریب سے ہوا ہے اور شادی شدہ ہے
تو وہ فوراً حکم کو نافذ کر دیا کرتے تھے، سنسار کر دیا کرتے تھے۔ تو امیر کے لیے الگ شریعت تھی اور غریب کے لیے ان کی یہاں کیا تھی؟ الگ شریعت تھی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بنو قریظہ کو بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے حکم کے بارے میں دریافت کریں، اور وہ لوگ اس کلمے کو تحریف کر رہے تھے جو تورات میں موجود تھی، جیسے کہ آیت رجم، اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معنی مقرر کیا تھا اس مقرر ہو جانے کے بعد وہ اس کو بدل رہے تھے۔ یقولون لمن ارسلوہم، اور یہ یہود کہہ رہے تھے ان لوگوں سے جن کو انہوں نے بھیجا تھا، ان اوتیتم ھذا الحکم المحرف، کہ اگر تم کو دیا جائے یہ محرف حکم، ای الجلدہ یعنی کوڑا مارنے کا، افتاکم بھی، اگر محمد تم کو کوڑا مارنے کا حکم دے، یعنی یہ ان دونوں نے، یہودیوں نے ان دونوں نے زنا کیا ہے، مرد و عورت ہیں، ان دونوں کو لے کر کے حضور کے پاس جاؤ، اور اگر حضور ہمارے محرف حکم کے مطابق حکم دے دیں، کیا محرف حکم کے مطابق، یعنی یہ شادی شدہ ہے، سنسار ہونا ہے، اگر حضور ہم نے جو حکم بدل دیا ان کے لیے، یہ امیر طبقے سے ہیں، ان کے لیے جو بدل دیا کہ کوڑا مارا جائے اور کارخ لگا کر کے گھمایا جائے، اگر ایسا ہی حکم حضور دیں تو اس کو قبول کر لینا، فخذوہ، تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر ایسا حکم نہ دیں جیسا ہم چاہ رہے ہیں، یعنی ہم جو تحریف کیے ہوئے ہیں ایسا حکم نہ دیں، بل افتاکم بخلافی، بلکہ حضور تم کو اس کے برخلاف حکم دیں، یعنی سنسار کرنے کا حکم دیں، جیسا کہ قرآن کے اندر حکم ہے، فَاحْذَرُوا أَن تَقْبَلُوهُ، تو اس کو قبول کرنے سے تم بچنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ إِضْلَالَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو جو کوئی اللہ سے اس کے فتنے کو اللہ تعالیٰ سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہے یا جس کو گمراہ کرنا چاہے، تو آپ اس کے لیے کچھ بھی اللہ سے اختیار نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کو گمراہی کو ٹال نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دل کو پاک کرے کفر سے، لو ارادہ لکانا، اگر یہ خود کفر سے پاک کرنا چاہتے تو ایسا ہو جاتا، ان کا دل کفر سے پاک ہو جاتا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے رسوائی کے ذریعے سے اور جزیہ کے ذریعے سے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے، سمجھا؟ تو کیا ہوا کہ یہودیوں میں سے دو فرد نے زنا کی، یہودیوں میں سے زنا کا صدور ہوا، ایک جوڑے نے زنا کیا، سمجھا، اور وہ شادی شدہ تھا، تورات کے حکم کے مطابق سنسار ہونا ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق سنسار ہونا ہے، لیکن وہ لوگ کیا، تورات والے، تورات کے جو حاملین یہود تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر زنا کا صدور ہوا ہے کسی غریب طبقے کے لوگوں سے تو اس پر خدا کا حکم نافذ کر دیا کرتے تھے، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر یہی زنا کا صدور کسی امیر کی طرف سے ہوا ہے اور شادی شدہ ہے تو خدا کے حکم کو پیسہ لے کر کے بدل دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ان کے کیا ہے کہ زنا کا حکم جو ہے سنساری نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کوڑا مارنا اور کارخ لگا کر کے گھما دینا ہے، رسوا کرنا ہے، یہی حکم، یعنی اس کی زندگی بچا دیا کرتے تھے پیسہ لے کر کے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ زنا کا صدور ہوا، وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا، قریظہ والوں کو، کہ جاؤ اس جوڑے کو لے کر کے، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو لے کر کے جاؤ حضور کے پاس اور حضور سے مسئلہ دریافت کرو، اگر ہمارے محرف حکم کے مطابق، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس پر زنا کا صدور نہ ہو، یہ شادی شدہ ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوڑا مارا جائے اور کارخ لگا کر کے گھما دیا جائے، جیسا ہم چاہتے ہیں، جو ہم تحریف کر رکھے ہیں، ایسا حکم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو مان لینا، اور اگر اصلی حکم بیان کر دے جو تورات میں ہے، اصلی حکم بیان کر دے جو قرآن میں ہے، یعنی شادی شدہ کو سنسار کیا جائے تو مت ماننا، یہ یہود کیا کرتے تھے، ایسا انہوں نے کیا تھا، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی باتیں آئیں اس میں، ایک بات آئی اوپر، من الذین ہادوا سماعون کا ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ منافقین کے سلسلے میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ کفر کی طرف دورے چلے جاتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ دل سے یہ مومن نہیں ہے، یہ منافقین ہو گئے، ہے نا۔ اب دوسرا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جھوٹی باتوں کو خوب سننا چاہتا ہے نا، یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جھوٹی باتوں کو خوب سننا چاہتا ہے، ان کے جو
کیا ہے مندروں کے مہنت پجاری، ان کے ٹیمپلوں کے جو احبار ہیں، ان کے جو علماء ہیں، جھوٹی بات بیان کرتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہودیوں کے تعلق سے ہے، یہودیوں کے ایک گروہ کے تعلق سے ہے۔ اور پھر سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین من الیہود، اور یہ بھی یہودیوں کے تعلق سے ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آتا ہے اور حضور کی بات سن کر کے دوسروں کو پہنچاتا ہے، اور وہ لوگ خود نہیں آتے ہیں حضور کے پاس بلکہ حضور کی مجلس کی رپورٹ لیتے رہتے ہیں۔ یہ کام کس کے ذریعے سے؟ یہود کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہود حضور کی جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو یہود کی دو شرارت، ایک تو جھوٹی بات کو خوب سنتے ہیں، اور کیا ہے حضور کی جاسوسی کرتے ہیں۔ تیسری شرارت یہودی کی کہ وہ کلمے کی تحریف کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح حکم دیا ہے اس میں وہ حکم کو بدل دیتے ہیں، اس میں اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ امیر کے لیے الگ حکم بیان کرتے ہیں، غریب کے لیے الگ حکم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد کیا؟ ان لوگوں نے دو آدمیوں کا مقدمہ حضور کے پاس بھیجا تھا کہ یہ زنا کا صدور ہوا ہے ان سے، اور فیصلہ اگر ہمارے مرضی کے مطابق آ جاتا ہے حضور کی عدالت سے، یعنی محرف فیصلہ آ جاتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں سنسار نہ کیے جائیں، تو اس کو مان لینا۔ اور اگر محرف فیصلہ نہیں آتا ہے، اوریجنل فیصلہ آتا ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کر دیا جائے، تو مت ماننا، ہے نا؟ تو یہ کام بھی کیا کرتے تھے یہود۔ آگے دیکھیے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹی باتوں کو خوب سننے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ سحت کے بارے میں فرمایا بضم الہاء و سکونہا، ہا کے ضمے کے ساتھ اور اس کے سکون کے ساتھ، سحت اور سحت، ہے نا؟ ای الحرام، یعنی حرام مال کھاتے ہیں جیسے کہ رشوت کا مال۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او عارض عنہم، یا ان سے اعراض کیجئے۔ یعنی اگر یہودی لوگ آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اعراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا۔ ھذا التخییر منسوخ بقولہ وانحکم بینہم، اور یہ اختیار منسوخ کر دیا، یعنی فیصلہ کرنے اور فیصلہ نہ کرنے کا جو اختیار تھا وہ منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی قول وانحکم بینہم سے، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے انصاف کے ساتھ۔ فیجب الحکم بینہم، لہذا ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہو گیا۔ اذا ترفعوا الینا، جب وہ آپ ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آئے، اگر کوئی اہل کتاب اپنا مقدمہ لے کر کے ہم لوگوں کے پاس آئے گا، اسلامی عدالت میں آئے گا، تو اسلامی عدالت کے لیے اس کا صحیح فیصلہ کرنا واجب ہے۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو لوٹا دیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ کرنا واجب ہے، سمجھا؟ ایک یہ ہے کہ کیا ہے تخییر کا، اور ایک ہے کیا ہے وجوب کا۔ تو یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مقدمہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں تو پھر کیا ہے آپ کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ وَلَوْ تَرَافَوْا إِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ إِجْمَاعًا، اور اگر وہ ہمارے پاس مقدمہ لے کر آئے کسی مسلم کے ساتھ، یعنی اہل کتاب کا کسی مسلم سے تنازع ہے اور اہل کتاب مقدمہ لے کر کے ہماری عدالت میں آیا، تو ہماری عدالت کے قاضی پر لازم ہوگا اس پر کیا ہے فیصلہ کرنا واجب ہے نا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو فیصلہ کریں، تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ العادلین فی الحکم ان یصیبہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو حکم بنائے تو آپ حکم بن جائیے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، سمجھا؟ تو اس آیت کے ذریعے سے پچھلا جو حکم تھا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ منسوخ ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ وہ منسوخ ہو گیا۔
ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ بالرجم استفہام تعجب ای لم یقصدوا بذلک معرفۃ الحق بل ما هو اهون علیہم ثم يتولون يعرضون عن حکمک بالرجم الموافق لهم بالکتابہم من بعد ذلک التحکیم وما اولئک بالمؤمنین، اور کیسے یہ لوگ آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے رجم کے سلسلے میں، استفہام برائے تعجب ہے نا، کہ لم یقصدوا بذلک معرفۃ الحق، ان کا مقصود حق کو پہچاننا نہیں ہے، بل ما هو اهون علیہم، بلکہ وہ فیصلہ کرانا ہے جو ان پر آسان ہے، یعنی سنگساری سے بچانے کے لیے آپ کے پاس گئے ہیں، بنو قریظہ کو بھیجا ہے سنگساری سے بچانے کے لیے، تو یہ آسان ہے، یہ فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں۔ ثم يتولون يعرضون عن حکمہ، پھر یہ اعراض کرتے ہیں آپ کے فیصلے سے، یعنی رجم کے فیصلے سے جو ان کی کتاب کے بھی مطابق ہے، آپ کے فیصلہ کر لینے کے بعد، یعنی اگر آپ فیصلہ سنا دیں گے رجم کا تو یہ اعراض کر جائیں گے، انکار کر جائیں گے اور فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ آگے دیکھیے وما اولئک بالمؤمنین، حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں۔ آیا سمجھ میں مولانا صاحب؟ تو یہودی لوگ آپ سے کے پاس آ کر کے اپنا منمانا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، محرف شدہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور منافقین کو اس سلسلے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یقیناً بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کر کے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں رہزنی کر کے، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے اور ان کے پیر کو کاٹا جائے الٹے طریقے سے، دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، یا ان کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہاں پر او ترتیب احوال کے لیے ہے، تخیر کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ قتل اس شخص کے لیے ہے جو قتل کرے گا، اور سولی اس شخص کے لیے ہے جو قتل کرے گا اور مال لوٹے گا، اور قطع ہاتھ کاٹنا اس شخص کے لیے جو مال لے گا اور قتل نہیں کرے گا، اور جلا وطنی اس شخص کے لیے جو ڈرائے گا دھمکائے گا فقط۔ ابن عباس نے کہا ہے، اور اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ قتل کے بعد 3 دن تک سولی پر لاش لٹکی رہے گی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے، قتل سے پہلے کچھ دیر کے لیے، اور جلاوطنی کے ساتھ لاحق کیا گیا اس حکم کو، اس قید کو جو جلاوطنی کے جلاوطنی کے مشابہ ہے، یعنی قید وغیرہ، یہ جزا جو اوپر ذکر کی گئی، یہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ذلت کا سامان ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، جنگ کرنے والوں میں سے اور راہزنی کرنے والوں میں سے جنہوں نے توبہ کر لیا قبل اس کے کہ آپ لوگ ان پر قادر ہو جائیں، یعنی وہ گرفتار ہو جائیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے جو انہوں نے کیا، اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ قبر بذالک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان اللہ غفور الرحیم کہا، تو اس کے ذریعے سے تعبیر لائی گئی، یعنی ان اللہ غفور الرحیم کہا گیا، دون فلا تحدوا نہیں کہا گیا، تاکہ یہ فائدہ دے کہ اللہ لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ ہے، کہ اس کے توبہ سے ساقط نہیں ہوگا مگر اللہ کا حق ہے نا، اللہ کے حدود، یعنی آخرت کے اندر جو سزا ملنی ہے وہ سزا ہی ساقط ہوگی۔ دون حقوق الادمین، آدمیوں کے حقوق ساقط نہ ہوں گے۔ قضا ظہر علی، ایسا ہی میرے نزدیک ظاہر ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے اس سے تعرض کیا ہو، اس نقطے کو بیان کیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ جب وہ قتل کیا اور مال لیا تو اسے قتل کیا جائے گا اور ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن سولی نہ دی جائے گی۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول ہے 2 قولوں میں سے، اور اس کی توبہ مفید نہیں دے گی قدرت ہونے کے بعد، اس پر قابو پا لینے کے بعد، اور اس کی توبہ کارگر نہ ہوگی اس پر قدرت کے بعد کچھ بھی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے صحیح قول ہے، سمجھا؟ یعنی اگر کوئی راہزن گرفتار ہو گیا اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کچھ بھی قبول نہ ہوگی، ہے نا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، نہ آخرت کے اندر نہ دنیا کے اندر۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے گرفتاری سے پہلے، اگر کوئی راہزن توبہ کرتا ہے گرفتاری کے بعد، تو اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، سزا بھی جاری ہوگی
مال بھی لوٹایا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی راہ زن گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سزا آخرت میں ہے وہ سزا سے بچ جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اگر اس نے توبہ کرنے سے پہلے کسی کو قتل کیا ہے، مال لوٹا ہے، تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا، قطع بھی کیا جائے گا، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا کے اندر حد جاری ہوگی، سزا جاری کی جائے گی، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو بئی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور تم طلب کرو، تلاش کرو اس کی جانب وسیلہ، یعنی وہ چیز جو تم کو اس کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس ہو جائے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور اسی کے مثل، اور تاکہ وہ فدیے میں دیں اس کو عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کی جانب سے یہ فدیے قبول نہیں کیے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نکل جائیں گے جہنم سے، حالانکہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی کافر مشرک اور چور اور چورنی، الف لام ان دونوں کے اندر موصولہ ہے اور مبتدا ہے، اور شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر میں فا داخل ہے اور وہ فقطعو ہے، یعنی چور اور چورنی، تم ہاتھ کاٹ دو ان دونوں کا، یعنی ان میں سے ہر ایک کا دائنا ہاتھ کاٹو گٹے سے۔ اور سنت نے بیان کیا ہے کہ وہ مال جس کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا 1/4 دینار ہے یا اس سے زائد ہے، اور اگر وہ دوبارہ کیا تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا، پیر کے جوڑ سے، یعنی اوپر پنڈلی اور قدم کا جو جوڑ ہے گھٹی وہاں سے کاٹا جائے گا، پھر بایاں پیر کاٹا جائے، پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ 13 چوری کیا، پھر اگر وہ 14 چوری کیا تو داہنا پیر کاٹا جائے گا، پھر اگر 5ویں مرتبہ چوری کیا تو اس کے بعد تعزیر کی جائے گی، یعنی حاکم وقت جو مناسب سزا سمجھے گا دے گا۔ جزان یہ منصوب ہے مصدر ہونے کی بنیاد پر، ای جو ویسو جزان یہ بدلہ دیا جائے گا ان کے کرتوت کا، یعنی مفعول مطلق ہے، جزان فعل پوشیدہ ہے، ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کرتوت کا جو انہوں نے کیا بطور سزا کے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اپنے فیصلے میں، حکمت والا ہے اپنے مخلوق میں۔ چنانچہ جو کوئی توبہ کیا ظلم کر لینے کے بعد، یعنی چوری سے رجوع کر لیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے، لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق ساقط نہ ہوگا، یعنی ہاتھ کا کٹنا اور مال کا لوٹانا ساقط نہ ہوگا۔ ہاں سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا مقدمہ امام کے پاس یعنی قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے تو ہاتھ کٹنا ساقط ہو جائے گا، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہ اگر کیا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اخروی سزا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم عبر بذلك دون فلا تهدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدمين كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يسلب وواسه قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو آسه قوليه أيضا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا۔ کس سے توبہ کیا؟ من المحاربین والقطاع، یعنی جنگ کرنے والوں اور راہزنی کرنے والوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کیا، ان پر قادر ہونے کے سے پہلے یعنی ان پر قابو پائے جانے سے پہلے، یعنی اگر کوئی راہزن ڈاکو گیری سے توبہ کر لے قبل اس کے کہ پولیس اس کو گرفت کر لے، یا قبل اس کے کہ وہ گرفتار ہو، اپنے گرفتاری سے پہلے ڈاکو اگر ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لے، ہے نا، تو فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، کن لوگوں میں سے؟ محاربین، جنگ کرنے والوں اور راہزنی کرنے والوں میں سے، قبل اس کے کہ آپ لوگ اس پر قادر ہو جائیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے جو انہوں نے کیا،
اور رحم کرنے والا ہے ان پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے، ان پر ان کی بخشش کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اوپر جزا دیا گیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ینفوا من الارض، کہ اوپر سزا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کیا ہے راہزن، اگر کوئی ڈاکو مال بھی لوٹے گا، قتل بھی کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس کو سولی دی جائے گی، قتل بھی کیا جائے گا۔ اگر صرف مال لوٹے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، سمجھا؟ اگر ڈرائے گا تو جلا وطن کیا جائے گا، اگر قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ تو ڈاکو کی سزا کا ذکر ہے اوپر، اور یہاں پر الا الذین تابوا سے استثناء کیا گیا ہے کہ ان ڈاکوؤں میں سے جو بھی توبہ کر لیں گے اور آئندہ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہے، گرفتار ہونے سے پہلے پہلے قبل اس کے کہ سرکار ان پر قابو پا جائے یا پولیس ان کو گرفتار کر لے، تو گرفتار ہونے سے پہلے اگر ڈاکو کیا ہے اپنی ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جب حد کا ذکر ہے، سمجھا، تو استثناء کے بعد بھی تو حد کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے عبارت کہ لا تحدوہم، کہ اگر کوئی ڈاکو گیری سے راہزنی سے توبہ کر لیتا ہے تو ان کو حد جاری نہ کرو، ان کو سزا مت دو، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہاں عبارت کیا آئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اوپر سزا کا ذکر ہے تو یہاں عدم سزا کا ذکر ہونا چاہیے۔ اوپر جب سزا کا ذکر ہے کہ راہزنی کرنے والوں کی یہ سزا ہے ان جرموں کے بدلے، تو توبہ کرنے والوں کو سزا سے مستثنی ہونا چاہیے، عبارت ہونا چاہیے لا تحدوہم، کہ ان پر حد جاری نہ کیا جائے، سمجھا، یہ ہونا چاہیے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایسا کیوں؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اُبِّرَ بِذَلِكَ، تعبیر کی گئی اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے ذریعے سے تعبیر کی گئی، یہ عبارت لائی گئی۔ دون فلا تحدوہم والی عبارت نہیں لائی گئی یہاں پر۔ عبارت کیا ہونی چاہیے؟ اوپر کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے من قبل ان تقدروا علیہم فلا تحدوہم ہونا چاہیے، ہے نا، لیکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ لیفید انہ لا یسقط عنہ بتوبتہ، یہ فائدہ دینے کے لیے کہ حد ساقط نہیں ہوتا اس کی توبہ سے، سمجھا، لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود ساقط نہیں ہوں گے، اس توبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے اس سے مگر اللہ کے حدود، نہ کہ آدمیوں کے حقوق۔ یعنی حدود اللہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن آدمیوں کا حق کیا ہوگا؟ ساقط نہیں ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ کیا جو راہزنی کیا ہے، جو ڈاکو گیری کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے نا، تو اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ سے اللہ کی طرف سے جو حدود ہونے تھے، سمجھا، تو وہ تو معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو آدمیوں کے حقوق ہیں وہ حقوق کا مطالبہ تو کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ان حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ قضا ظہر علی، ایسا ہی میرے سامنے یہ بات ایسا ہی میرے سامنے ظاہر ہوا، یعنی اس آیت کا مفہوم ایسا ہی میرے سامنے میں ظاہر ہوا۔ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس سے تعرض کیا ہو، یعنی جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے اس نقطے کو عام طور پر کسی اور مفسرین نے اس کو نہیں چھیڑا ہے، اس سے تعرض نہیں کیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے اس آیت کے اندر، اس نقطے کو اور لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے، سمجھا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، چنانچہ جب راہزن ڈاکو قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو یقتل ویقطع، تو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، سمجھا؟ ولا یصلب، اور اس کو سولی نہ دی جائے گی۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِي،
اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول میں سے صحیح قول ہے، سمجھا؟ وَلَا تُفِيدُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور اس کا توبہ قدرت کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور یہی ان کے دو قولوں میں سے صحیح قول ہے، سمجھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جگہ آیا، هو أصح قولي الشافعي وهو أصح قولي ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ قتل کرتا ہے اور مال لوٹتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اور ہاتھ پیر کاٹا جائے گا، اور اس کو سولی نہ دی جائے گی، اسے کیا کیا جائے گا؟ سولی نہیں دی جائے گی، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول ہے۔ اس کے مقابلے میں قول یہ ہے کہ اس کو سولی دی جائے گی اور سولی ساقط نہ ہوگی توبہ کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے وہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں، اس قول کے مقابلے میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سولی دی جائے گی اور توبہ کی وجہ سے سولی ساقط نہیں ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ آیا؟ ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہوا؟ یہاں پر یہ قول ہے کہ اذا قتل اخذ المال یقتل و یقطع ولا یسلب، کہ اگر وہ قتل بھی کرتا ہے اور مال بھی لوٹتا ہے تو ایسے راہزن کو، ایسے ڈاکو کو یقتل و یقطع، یعنی اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ پر کاٹا جائے گا، ولا یسلب، سولی نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک قول ہوا ہے نا، اور یہی صحیح قول ہے۔ اس کے مقابل میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوسرا قول ہے وہ دوسرا قول ہے کہ اس صورت میں اس کو سولی دی جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ اور توبہ کی وجہ سے سولی ساقط نہیں ہوگی، اس کو سولی دینا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کو سولی دینا ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ قتل کیے ہوا ہے اور مال لوٹے ہوا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ پر بھی کاٹا جائے گا، سولی نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وَلَا تُفِيدُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور قدرت اس پر، اس کے گرفتاری کے بعد اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر لوگ اس راہزن پر، ڈاکو پر قابو پا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، سمجھا؟ اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی توبہ کارگر نہیں ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ وَهُوَ أَصَحُ قَوْلَيْهِ ہے، امام شافعی کا یہ صحیح ترین قول ہے، سمجھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صحیح ترین قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہوگا اس کے مقابل میں؟ کہ اس کی توبہ کیا ہے؟ فائدہ دے گی، ہے نا؟ لیکن یہاں پر جو قول ہے وہ کیا ہے؟ اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ خافوا عقابہ بان تطیعوہ وابتغوا اطلبوا الیہ الوسیلۃ ما یقربکم الیہ من طاعتہ وجاہدوا فی سبیلہ لإعلاء دینہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو، بہی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ وسیلہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت جس سے قرب خداوندی حاصل ہو، ایسے کو وسیلہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ رغبت کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ وسیلہ کہلاتا ہے، سین سے، ایک وسیلہ صاد سے، وصلن، سمجھا؟ اس میں بھی تعلق جوڑنا، سمجھا؟ سی من قطع کا تعلق جوڑو جو تم سے توڑے، تعلق جوڑو جو تم سے توڑے، تو وہاں صاد سے ہے نا سل، اس کا معنی تعلق جوڑنا، اس میں رغبت محبت نہیں مادہ ہے اس مادے میں، لیکن سین سے اگر وسیلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کسی سے تعلق جوڑنا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کو وسیلہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی وسیلہ مراد ہے، وہ وسیلہ نہیں کہ کہیں پر جا کر کے مزار پر جاؤ اور اس کو وسیلہ بناؤ، اس مزار کو، اس درگاہ کو وسیلہ بناؤ، وہ وسیلہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وسیلہ بے معنی طاعت ہے، کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، ایسی اطاعت جو تم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو، بہی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، یعنی اس کی اطاعت۔ لہذا بریلوی لوگ یہاں پر وسیلہ کا معنی غلط لیتے ہیں اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں اولیاء اللہ پر، ہے نا؟
کہ دیکھو قرآن کے اندر وسیلہ تلاش کرنے کا ذکر ہے اور ہم لوگ اولیاء اللہ سے تمسک کرتے ہیں، ان سے وسیلہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہے نا، تو وہ یہاں پر نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے مزار یا کسی ولی یا کسی پیر یا کسی مردہ سمجھا یا زندہ کا وسیلہ کے وسیلہ پکڑنے کی دلیل میں اس آیت کو پیش کرنا یہ کیا ہے؟ رانگ نمبر ہے، کیا ہے؟ غلط ہے نا۔ تو یہاں پر وسیلے سے مراد اطاعت خدا بندی ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ثبت ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ہو جائے ان کے لیے وہ تمام چیز جو زمین میں ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے دے عذاب سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کی طرف سے یہ فدیے قبول نہیں کیے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کافر و مشرک کو جب اپنا ٹھکانہ مل جائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا، تو اس موقع پر ان کی چاہت ہوگی کہ پوری دنیا کی چیز بھی اگر ہمارے پاس ہوتی تو پوری دنیا کی چیز دے کر کے بھی ہم اس عذاب سے بچ جاتے، اگر فدیے میں دینا پڑتا ہم کو تو ہم اس عذاب سے بچ جاتے، لیکن وہاں فدیہ تو چلے گا ہی نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ لہذا جس دنیا کے خاطر، جس دنیا مختصر دنیا کے خاطر اس نے اللہ کو ناراض کیا، کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی اللہ کی، سمجھا، اس مختصر دنیا کے لیے پوری کائنات اگر اس کو مل جائے اور وہ اس کائنات کو قیامت کے دن عذاب کی شدت کی وجہ سے چاہے گا کہ ہم فدیے میں دے کر کے عذاب سے ہم بچ جائے، لیکن بچ نہیں پائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لو کے بعد ثبتا نکالا، لو کے بعد ثبتا نکالا، لو شرطیہ ہے، اس کا دخول فعل پر ہوتا ہے نا، تو اگر ثبتا نہیں نکالتے تو عبارت کیا ہے؟ ان الذین کفروا لو انا، لو کا دخول انا حرف پر ہوتا، لو کا دخول انا حرف پر ہوتا اور یہ درست نہیں ہے۔ لو کا دخول انا حرف پر ہوتا اور لو شرطیہ کا دخول حرف پر نہیں ہوتا، اس لیے ثبتا فعل نکال کر کے بتلا دیا کہ ثبتا پوشیدہ ہے اور لو کا مدخول انا نہیں ہے بلکہ ثبتا ہے۔ آگے دیکھیے، یریدون یتمنون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یہ کافر و مشرک، یہ فاسق و فاجر، یہ چاہتے ہیں، تمنا کریں گے کہ نکل جائیں جہنم سے، حالانکہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ بات ختم ہوئی۔ والسارق والسارقة الف لام فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاقطعوا أيديهما أي يمين كل منهما من الكوي، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعذر جزاء نصب على المصدر بما كسب نكالا عقوبة لهما من الله والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه۔ چور اور چورنی، چور اور چورنی تم ہاتھ کاٹ دو ان کا، جزاء بما کسبا ان کے کرتوت کی وجہ سے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اپنے حکم میں اور اپنے مخلوق، اپنی خلقت میں کیا ہے، اپنے مخلوق کے سلسلے میں حکمت والا ہے۔ تو چور اور چورنیوں کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، یہ حکم ہے، یہ حد بیان کیا جا رہا ہے، حدود اللہ کہلاتے، کیا کہ ہے یہ حدود اللہ، اللہ کی طرف سے قائم، اللہ کی طرف سے حدود ہے یہ، ہے نا۔ تو چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا ہے، اسلامی حد ہے، اور یہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ گٹے تک سے کاٹا جائے گا۔ کتنی مالیت پر کاٹا جائے گا؟ امام شافعی کے نزدیک ربع دینار، اور ہمارے نزدیک 10 درہم، کم سے کم 10 درہم کی مالیت کا سامان اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا گٹے تک۔ امام شافعی کے نزدیک 1 دینار کا چوتھائی 54 دینار اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اور ہاتھ عام آدمی نہیں کاٹے گا، عدالت کاٹے گی، عدالت کٹوائے گی، قاضی کٹوائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چور اور چورنی کا یہ حکم ہے۔ چوری کہتے ہیں کس کو؟ کسی شخص کے مال محفوظ کو، کسی شخص کے مال کو محفوظ جگہ سے چھپ کر کے لے لینا، کسی شخص کے مال کو
غیر آدمی کے اجنبی کے مال کو، کسی اور شخص کے مال کو سمجھا چھپ کر کے محفوظ جگہ سے لے لینا کیا کہلاتا ہے؟ چوری کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر عبارت کے ساتھ والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی دونوں پر الف لام ہے۔ فرمایا الف لام فیہما موصولۃ، دونوں میں الف لام موصولہ ہے، اور الف لام موصول اپنے صلہ اسم فاعل سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا۔ ولشبہہ بالشرط، اور شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے دخلت الفاء فی خبرہ، اس کے خبر پر، مبتدا کے خبر پر فا داخل ہے اور وہ فقطعوا ہے نا۔ تو السارق والسارقۃ موصول صلہ سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا، اور فقطعوا خبر ہے لیکن خبر پر فا داخل ہے، سمجھا؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں کافیہ کے اندر کہ ایسا مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، مبتدا متضمن بمعنی شرط، الذی یاتینی فلہ درہم، ہے نا۔ تو مبتدا متضمن بمعنی شرط کی خبر پر فا داخل ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے۔ آگے دیکھیے فقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان کے دونوں ہاتھوں کو، ای یمینا کل منہما، چور اور چورنی کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، من القوی گٹے سے، وبینت السنۃ ان الذی یقطع فیہ ربع دینار، اور حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مال میں ہاتھ کاٹا جائے گا وہ دینار کا چوتھائی ہے یا اس سے زائد ہے، چوتھائی سے کم مال ہے تو ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ وَأَنَّهُ إِنْ عَادَ قَطَعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ دوبارہ چوری کیا، ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبارہ چوری کیا تو قطعت رجلہ اليسریٰ، تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا، من مفصل القدم، پیر کے جوڑ سے، ثم الید الیسریٰ، پھر اگر دوبارہ چوری کیا تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، ثم الرجل الیمنیٰ، پھر اگر چوتھی مرتبہ چوری کیا تو داہنا پیر کاٹا جائے گا، وبعد ذلک یعذر، اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کو تعزیر کیا جائے گا، یعنی حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا سزا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مرتبہ چوری کیا ہاتھ کٹا، دوسری مرتبہ چوری کیا ایک پیر کٹا، تیسری مرتبہ چوری کیا سمجھا تو پھر بایاں ہاتھ کٹا، چوتھی مرتبہ چوری کیا تو دایاں پیر کٹا، ہے نا۔ اس کے بعد ہاتھ پیر سب کٹ گئے، کیا اپاہج ہو گیا۔ پھر پانچویں مرتبہ اگر چوری کر لیتا ہے، سمجھ اب کیسے چوری کرے گا؟ اس کو اٹھا کر کے ویل چیئر پر لے جائے گا لوگ، چور سمجھ، چور کا سرگنا ہے مان لو، یہ بتلاتا ہے طریقہ، سمجھا۔ تو اگر پانچویں مرتبہ چوری کیا ہے تو تعزیر کرے گا، یعنی حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا سزا دے گا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ چور نے ایک مرتبہ چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبارہ چوری کیا ایک پیر کاٹ دیا گیا، دوبارہ اگر چوری کرتا ہے تو تعزیر، ہے نا، تیسری مرتبہ میں تعزیر ہمارے یہاں ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانچویں مرتبہ میں تعزیر ہے، اور ہمارے نزدیک تیسری مرتبہ میں، ہے نا، ایک ہاتھ ایک پیر کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اگر چوری کرتا ہے تو حاکم وقت جو مناسب سزا سمجھے گا وہ اس کو جاری کرے گا۔ آگے دیکھیے جزاء نصب المصدر، جزاء یہ مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے، یہ جزاء جو ہے نا یہ مصدر کی بنیاد پر منصوب ہے، بما کسب یعنی مفعول مطلق جس کو کہتے ہیں تو مفعول مطلق ہے۔ جزاء ای جوزو جزاء، کیا ہے؟ جوزو جزاء، ان کو سزا دیا جائے گا، بما کسبا نکالن، ان کے کرتوت کی وجہ سے، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اپنے امر پر، اور حکمت والا ہے اپنی خلقت میں، مخلوق میں۔ فمن تاب من بعد ذلك من بعد ظلمه رجع عن السرقة واصلح عمله فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ چنانچہ جو کوئی توبہ کرے گا ظلم کر لینے کے بعد، یعنی یہاں پر توبہ کرنے سے مراد پیچھے چوری کا ذکر ہے، تو چور اگر چوری سے توبہ کر لے، چور اگر چوری سے جس طرح اوپر آیا تھا نا کہ راہزن اگر راہزنی سے توبہ کر لے، تو یہاں پر چور اگر چوری سے توبہ کر لے، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یہاں بھی کیا ہونا چاہیے کہ پہلے ذکر آیا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لا تقطعوا کی عبارت ہونی چاہیے کہ ہاتھ مت کاٹو، جس طرح وہاں لا تحدوا کی عبارت ہونی چاہیے
یہاں کیا ہونی چاہیے؟ لا تقطعوا کی عبارت ہونی چاہیے، ہاتھ نہ کاٹو، لیکن یہاں بھی کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ توبہ قبول کرے گا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی کو فرمایا فی التعبیر بہذا ما تقدم، اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے، اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات پہلے گزر چکی ہے، اوپر آئی ہے۔ فلا یسقط بتوبتہ حق الآدمی، لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے، چور کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق کاٹا نہیں، قطع آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا، من القطع ورد المال، یعنی ہاتھ کی کٹائی اور مال کا لوٹانا یہ ساقط نہ ہوگا، سمجھا؟ جس طرح وہاں توبہ کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوئی، وہاں توبہ کی وجہ سے حد ساقط نہ ہوئی، ہاں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاہ ہے، جو اس کی سزا آخرت میں ملنی تھی وہ آخرت کے اندر سزا نہیں ملے گی، سمجھا؟ فرض کرو کہ راہ زن ڈاکو اگر توبہ کرتا ہے اپنی راہ زنی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جو سزا دے گا وہ تو ساقط ہو جائے گا، توبہ کیا وہ ہے نا، آیا سمجھ میں؟ لیکن جو بندے کا حق ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا اس نے مال لوٹا ہے، تو بندے کا جو حق ہے اس حق کی بنیاد پر اس پر حد جاری کی جائے گی، ہے نا، آیا ہے اوپر۔ یہاں بھی اگر وہ چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو چوری سے توبہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، یعنی اس کے چوری کی سزا جو آخرت میں ملنی تھی جہنم کے سزا میں، سزا کی شکل میں، وہ سزا نہیں ملے گی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے چوری کیا ہے تو دنیا کے اندر اس پر حد جاری کی جائے گی، جس کا مال لیا ہے اس کا مال دلوایا جائے گا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ مولانا صاحب؟ تو توبہ سے صرف اخروی سزا معاف ہوگا، چاہے راہزن جو پہلے گزرا ہے، سمجھا؟ چاہے راہزن اگر راہزنی کرتا ہے اور راہزنی کرتے ہوئے کیا ہے گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ معاف ہو گیا، اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، نہیں، حد جاری ہوگا اس پر، ہے نا؟ اگر اس نے کسی کو پہلے مار دیا ہے، مال لوٹ لیا ہے، اس کا ہاتھ پیر کاٹا جائے گا، سمجھا؟ اور کیا ہے اس کو قتل بھی کیا جائے گا، ہے نا، حد جاری کی جائے گی، لیکن اس کی جو سزا آخرت کے اندر ملنی تھی وہ سزا اللہ معاف کر دے گا، توبہ قبول کرے گا۔ تو یہاں بھی اگر چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا آخرت میں وہ سزا نہیں دے گا، لیکن دنیا کے اندر عدالت اس پر حد جاری کرے گی، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ ہر چور جب چوری کرتا ہے تو اپنے باپ کا مال سمجھ کے چوری کرتا ہے، جب پکڑاتا ہے تو دوسرے کا مال ہوتا ہے نا، اور پھر جب عدالت میں پہنچتا ہے تو توبہ کر ہی لیتا ہے، سمجھا؟ جب جس کا ہاتھ کٹ رہا ہو توبہ نہیں کرے گا، اب توبہ کرنے کی وجہ سے اس سے حد ساقط ہو جائے گا، نہیں، حد ساقط نہیں ہوگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو سزا نہ دیں گے، اس نے توبہ کیا ہے نا۔ آگے دیکھو اور اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں کیا ہے مضمون گزر چکا ہے، لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق یعنی قطع ہاتھ کا کٹنا اور مال کا لوٹانا یہ ساقط نہ ہوگا۔ نام بینت السنت، وہاں سنت نے یہ بھی بیان کیا ہے، ان عفی عنہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا قبل الرفع الی الامام، امام کے پاس مقدمہ پہنچنے سے پہلے سقط القطع وعلیہ الشافعی، تو قطع ساقط ہو جائے گا اور اسی پر امام شافعی ہیں، یعنی اگر چور نے کسی کا چوری کیا مال، سمجھا، اور مال والے نے وہ گرفتار ہو گیا، مان لیجیے پکڑا گیا، پتہ چل گیا، مال والے نے مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا، سمجھا؟ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، تب اس صورت کے اندر وہ کیا ہے اس سے حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ جو آدمی کا حق تھا، حق والے نے اپنا حق معاف کر دیا ہے تو اب کیا ہے حد ساقط ہو جائے گی۔ علم تعلم الاستفهام فيه للتقرير ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له والله على كل شيء قدير۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک وہی ہے نا، کیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے
کہ اگر مقدمہ قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے صاحب حق نے حق معاف کر دیا، چور کو معاف کر دیا، تو اس کا ہاتھ کٹنا بچ جائے گا، ہاتھ نہیں کٹا پائے گا۔ دیکھیے کیا علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، استفہام اس میں تقریر کے لیے، یعنی تم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ و قدرت میں آسمان و زمین کی بات کا ملک ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دینا عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرنا مغفرت کر دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی قدرت میں سے عذاب دینا بھی ہے اور مغفرت کرنا بھی ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك سنة الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه بسرعة أن يظهرونه إذا وجدوا فرصة من للبيان الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم متعلق بقالوا أولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب الذي افترتهم أحبارهم سماع قول سماعون منك لقوم لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهم أهل خيبر زنا فيهم محسنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها يحرفون الكلم الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه الذي وضعه الله عليها أن يبدلونه يقولون لمن أرسلوهم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد فخذوه فاقبلوا وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه ومن يرد الله فتنته إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي ذل بالفسيحة والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ لمبی آیت ہے، دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کے کرتوت، ان لوگوں کا کرتوت یا ان لوگوں کا عمل آپ کو غم میں نہ ڈالے جو کفر میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، یقعون فیہ بسرعۃ، یعنی کفر میں تیز گامی سے چلتے ہیں، یظہرونہ اذا وجدوا فرصۃ، جب موقع پاتے ہیں کفر ظاہر کر دیتے ہیں۔ منافقین کے سلسلے میں کہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، اور کفر کی طرف مجلس میں جاتے ہیں تو دوڑتے ہوئے کفر کی طرف گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب موقع پا لیتے ہیں تو کفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ من بیان یا ہے، من جو ہے الذین یسارعون فی الکفر، من الذین ہے نا، تو من الذین میں جو من آ رہا ہے من بیانیہ ہے، من کیا ہے؟ بیانیہ ہے، کس کا؟ الذین کا، الذین موصول ہے نا، اس سے من بیانیہ ہے۔ الذین قالوا، تو من ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، متعلق ہے قالو سے، یعنی بے افواہیم کا تعلق قالو سے ہے، آمنا سے نہیں۔ بے افواہیم کا تعلق کس سے ہے؟ قالو آمنا ہے نا، تو بے افواہیم کا تعلق قالو سے ہے، آمنا سے نہیں۔ تو بِأَلْسِنَتِهِمْ یہ متعلق ہے قالو سے، آمنا سے نہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے اور ان کے دل مومن نہیں ہے اور وہ منافقین ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سماعون للکذب، جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں، جو ان کے احبار ان کے سامنے گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، سماع قبول کرنے کے لیے سنتے ہیں، یعنی یہ کہ ان منافقین کا حال یہ ہے، سمجھا، یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ہاں، منافقین کا حال، اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کے جو احبار ہیں، جو راہب ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ جھوٹ جو گڑھ کر کے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خوب غور سے سنتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین، اور یہ لوگ آپ سے سنتے ہیں ایسے قوم کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی یہودیوں میں سے، یعنی یہ منافقین آپ کے مجلس میں آ کر کے آپ کی جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یاتو کا دوسرے کے لیے سننا، دوسرے کے لیے سننا کیا مطلب؟ جاسوسی کرنا، یعنی آپ ہمارے مجلس میں آئے، دوسرے نے بھیجا کہ جا سن کیا، تو ہمارے مجلس کی جو بات آپ سن رہے ہیں کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے، اسی کو جاسوسی کرنا کہتے ہیں نا۔ لم یاتو کا، یہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، تو یہ کیا ہے؟ سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین من الیہود لم یاتو کا، یہ لوگ سنتے ہیں آپ کی جانب سے ایسے قوم کے لیے، یعنی یہ آپ کی جانب سے ایسے قوم کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ایسے قوم کے خاطر آپ سے جاسوسی کرتے ہیں، آپ کی طرف سے جو دوسرے لوگ ہیں یہودیوں میں سے آپ کے پاس وہ آتے نہیں ہیں، اور وہ خیبر والے ہیں۔ کیا ہے؟ تو یہ منافقین خیبر والوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے مجلس کی بات وہاں نقل کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔
وہم اہل خیبرہ زنا فیہم محسنان، کہ ان کے درمیان دو آدمیوں نے زنا کیا تھا جو کہ محسن تھے. کیا تھے؟ محسن تھے، یعنی شادی شدہ تھے. فکرہوا رجمہما، چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں کے رجم کو ناپسند کیا. یعنی حکم یہ تھا کہ سنسار کیا جائے گا، تورات کے اندر بھی یہ حکم تھا، لیکن وہ دونوں آدمی بڑا ذمہ دار تھا اور ان سے زنا کا صدور ہوا تھا، مرد عورت، سمجھا؟ تو ان کو قاعدے کے اعتبار سے وہ شادی شدہ تھے. تورات کا بھی حکم تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے، اور ہمارا بھی حکم تھا اسلام کا بھی کہ ان کو سنسار کیا جائے. لیکن چونکہ وہ بڑے ذمہ دار تھے تو یہود کے علماء، احبار اور یہود یہ چاہ رہے تھے کہ ان پر رجم نہ کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے؟ کوڑا وڑا مارا جائے اور کالی کلک لگا کر کے گھما دیا جائے، سواری واری پر سوار کر کے، گدھا ادھا پر. یہ سزا ان لوگوں نے، یہودیوں نے رجم کی سزا کو بدل دیا تھا. کس چیز سے؟ جو آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر کوئی زنا کا صدور ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور منہ میں کالی کلک لگا کر کے گدھا ادھا پر چڑھا کر کے گھما دیا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہوتا تھا پہلے، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جب ہر گاؤں کے ذمہ دار لوگ مضبوط ہوتے تھے تو اس گاؤں میں اگر زنا کا صدور ہوتا تھا تو عام طور پر لوگ یہاں دو فیصلہ کرتے تھے، یا تو شادی کروا دیا کرتے تھے اگر غیر شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو گھما دیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہ طریقہ یہودیوں نے ایجاد کیا تھا رجم سے بچانے کے لیے ذمہ دار کو، بڑے لوگوں کو، ہے نا؟ کہ اگر کوئی غریب کا بچہ شادی شدہ ہے، غریب ہے، اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو سنسار، اور اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے، تو پیسہ لے کر کے یہود اور اس سزا میں تخفیف کر دیا کرتے تھے اور کہتے کہ رجم اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے کہ اس کو گھماؤ ماتو کالی کلک لگا کر کے، یعنی زندگی بچا دیا کرتے تھے پیسہ لے کر کے. تو یہود ایسا کیا کرتے تھے. تو اسی کے تعلق سے ہے کہ دیکھیے کہ دو آدمیوں نے زنا کیا اور وہ دونوں محسن تھے، یعنی شادی شدہ تھے. تو یہودیوں نے ان کے رجم کو ناپسند کیا. چنانچہ ان لوگوں نے قریظہ کو بھیجا، بنو قریظہ کے لوگوں کو بھیجا حضور کے پاس، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حکم دریافت کریں، یعنی ان دونوں کے زنا کے صدور پر شرعی حکم کیا ہوگا وہ دریافت کریں. یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ آیۃ الرجم من بعد مواضعہ، وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات میں تھی، تو تورات میں تھا، یعنی جیسے کہ آیت رجم، تو وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات میں موجود تھی جیسے کہ آیت رجم، اس کو تحریف کیا کرتے تھے. من بعد مواضعہ، اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معنی مقرر کر دیا تھا، سمجھا، اس معنی میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اس میں تعویل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تورات کے اندر جہاں پر حکم تھا اس کو مٹا دیا کرتے تھے، وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے، یہاں رکھ لیا کرتے تھے، یا جو معنی متعین تھا تورات میں اس معنی کو بدل دیا کرتے تھے. اس طرح کر کے وہ عمرا کو بچا لیا کرتے تھے سنسار ہونے سے. اگر عمرا نے زنا کا صدور کیا، عمرہ سے اگر زنا کا صدور ہوا ہے تو. لیکن اگر زنا کا صدور کسی غریب سے ہوا ہے اور شادی شدہ ہے تو وہ فوراً حکم کو نافذ کر دیا کرتے تھے، سنسار کر دیا کرتے تھے. تو امیر کے لیے الگ شریعت تھی اور غریب کے لیے ان کی یہاں کیا تھی؟ الگ شریعت تھی. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بنو قریظہ کو بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے حکم کے بارے میں دریافت کریں. اور وہ لوگ اس کلمے کو تحریف کر رہے تھے جو تورات میں موجود تھی، جیسے کہ آیت رجم، اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معنی مقرر کیا تھا اس مقرر ہو جانے کے بعد وہ اس کو بدل رہے تھے. یقولون لمن ارسلوہم، اور یہ یہود کہہ رہے تھے ان لوگوں سے جن کو انہوں نے بھیجا تھا، ان اوتیتم ھذا الحکم المحرف، کہ اگر تم کو دیا جائے یہ محرف حکم، ای الجلدہ، یعنی کوڑا مارنے کا، افتاکم بھی، اگر محمد تم کو کوڑا مارنے کا حکم دے، یعنی یہ ان دونوں نے، یہودیوں نے ان دونوں نے زنا کیا ہے، مرد و عورت ہیں، ان دونوں کو لے کر کے حضور کے پاس جاؤ، اور اگر حضور ہمارے محرف حکم کے مطابق حکم دے دیں، کیا محرف حکم کے مطابق، یعنی یہ شادی شدہ ہے، سنسار ہونا ہے، اگر حضور ہم نے جو حکم بدل دیا ان کے لیے، یہ امیر طبقے سے ہیں، ان کے لیے جو بدل دیا کہ کوڑا مارا جائے اور کارخ لگا کر کے گھمایا جائے، اگر ایسا ہی حکم حضور دیں تو اس کو قبول کر لینا، فخذوہ، تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر ایسا حکم نہ دیں جیسا ہم چاہ رہے ہیں، یعنی ہم جو تحریف کیے ہوئے ہیں ایسا حکم نہ دیں، بل افتاکم بخلافی، بلکہ حضور تم کو اس کے برخلاف حکم دیں، یعنی سنسار کرنے کا حکم دیں جیسا کہ قرآن کے اندر حکم ہے، فَاحْذَرُوا أَن تَقْبَلُوهُ، تو اس کو قبول کرنے سے تم بچنا،
ومن يرد الله فتنته اضلاله فلن تملك له من الله شيئا. تو جو کوئی اللہ سے اس کے فتنے کو اللہ تعالیٰ سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہے یا جس کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی اللہ سے اختیار نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کو گمراہی کو ٹال نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دل کو پاک کرے کفر سے. لو ارادہ لکانا، اگر یہ خود کفر سے پاک کرنا چاہتے تو ایسا ہو جاتا، ان کا دل کفر سے پاک ہو جاتا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے رسوائی کے ذریعے سے اور جزیہ کے ذریعے سے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے. سمجھا؟ تو کیا ہوا کہ یہودیوں میں سے دو فرد نے زنا کی، یہودیوں میں سے زنا کا صدور ہوا، ایک جوڑے نے زنا کیا. سمجھا؟ اور وہ شادی شدہ تھا. تورات کے حکم کے مطابق سنسار ہونا ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق سنسار ہونا ہے. لیکن وہ لوگ کیا، تورات والے، تورات کے جو حاملین یہود تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر زنا کا صدور ہوا ہے کسی غریب طبقے کے لوگوں سے تو اس پر خدا کا حکم نافذ کر دیا کرتے تھے. اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر یہی زنا کا صدور کسی امیر کی طرف سے ہوا ہے اور شادی شدہ ہے تو خدا کے حکم کو پیسہ لے کر کے بدل دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کے کیا ہے کہ زنا کا حکم جو ہے سنساری نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کوڑا مارنا اور کارک لگا کر کے گھما دینا ہے، رسوا کرنا ہے. یہی حکم، یعنی اس کی زندگی بچا دیا کرتے تھے پیسہ لے کر کے. ٹھیک ہے. چنانچہ زنا کا صدور ہوا، وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدمی کو بھیجا، قریظہ والوں کو، کہ جاؤ اس جوڑے کو لے کر کے، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو لے کر کے جاؤ حضور کے پاس اور حضور سے مسئلہ دریافت کرو. اگر ہمارے محرف حکم کے مطابق، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس پر زنا کا صدور نہ ہو، یہ شادی شدہ ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوڑا مارا جائے اور کارخ لگا کر کے گھما دیا جائے، جیسا ہم چاہتے ہیں، جو ہم تحریف کر رکھے ہیں، ایسا حکم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو مان لینا. اور اگر اصلی حکم بیان کر دے جو تورات میں ہے، اصلی حکم بیان کر دے جو قرآن میں ہے، یعنی شادی شدہ کو سنسار کیا جائے تو مت ماننا. یہ یہود کیا کرتے تھے، ایسا انہوں نے کیا تھا ایسا. ٹھیک ہے. تو کتنی باتیں آئیں اس میں؟ ایک بات آئی اوپر، من الذین ہادوا سماعون کا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ منافقین کے سلسلے میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ کفر کی طرف دورے چلے جاتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ دل سے یہ مومن نہیں ہے، یہ منافقین ہو گئے، ہے نا. اب دوسرا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جھوٹی باتوں کو خوب سننا چاہتا ہے نا. یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جھوٹی باتوں کو خوب سننا چاہتا ہے. ان کے جو کیا ہے، مندروں کے مہنت پجاری، ان کے ٹیمپلوں کے جو احبار ہیں، ان کے جو علماء ہیں، جھوٹی بات بیان کرتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہودیوں کے تعلق سے ہے، یہودیوں کے ایک گروہ کے تعلق سے ہے. اور پھر سماعون منک لقوم لاجل قوم آخرین من الیہود، اور یہ بھی یہودیوں کے تعلق سے ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آتا ہے اور حضور کی بات سن کر کے دوسروں کو پہنچاتا ہے. اور وہ لوگ خود نہیں آتے ہیں حضور کے پاس بلکہ حضور کی مجلس کی رپورٹ لیتے رہتے ہیں. یہ کام کس کے ذریعے سے؟ یہود کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو گویا کہ یہود حضور کی جاسوسی بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو یہود کی دو شرارت، ایک تو جھوٹی بات کو خوب سنتے ہیں اور کیا ہے، حضور کی جاسوسی کرتے ہیں. تیسری شرارت یہودی کی کہ وہ کلمے کی تحریف کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح حکم دیا ہے اس میں وہ حکم کو بدل دیتے ہیں، اس میں اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. امیر کے لیے الگ حکم بیان کرتے ہیں، غریب کے لیے الگ حکم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد کیا؟ ان لوگوں نے دو آدمیوں کا مقدمہ حضور کے پاس بھیجا تھا کہ یہ زنا کا صدور ہوا ہے ان سے، اور فیصلہ اگر ہمارے مرضی کے مطابق آ جاتا ہے حضور کی عدالت سے، یعنی محرف فیصلہ آ جاتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں سنسار نہ کیے جائیں تو اس کو مان لینا. اور اگر محرف فیصلہ نہیں آتا ہے، اوریجنل فیصلہ آتا ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کر دیا جائے تو مت ماننا، ہے نا. تو یہ کام بھی کیا کرتے تھے یہود. آگے دیکھیے،
سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹی باتوں کو خوب سننے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ سحت کے بارے میں فرمایا بضم الہاء و سکونہا، ہا کے ضمے کے ساتھ اور اس کے سکون کے ساتھ، سحت اور سحت ہے نا، ای الحرام یعنی حرام مال کھاتے ہیں، جیسے کہ رشوت کا مال۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او عارض عنہم، یا ان سے اعراض کیجئے۔ یعنی اگر یہودی لوگ آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اعراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا۔ ھذا التخییر منسوخ بقولہ وَأَنْحِكُم بَيْنَهُم، اور یہ اختیار منسوخ کر دیا، یعنی فیصلہ کرنے اور فیصلہ نہ کرنے کا جو اختیار تھا وہ منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی قول وَأَنْحِكُم بَيْنَهُم سے، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے انصاف کے ساتھ۔ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُم، لہذا ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہو گیا۔ اِذَا تَرَفَعُوا إِلَيْنَا، جب وہ آپ ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آئے، اگر کوئی اہل کتاب اپنا مقدمہ لے کر کے ہم لوگوں کے پاس آئے گا، اسلامی عدالت میں آئے گا، تو اسلامی عدالت کے لیے اس کا صحیح فیصلہ کرنا واجب ہے۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو لوٹا دیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ کرنا واجب ہے، سمجھا؟ ایک یہ ہے کہ کیا ہے تخییر کا، اور ایک ہے کیا ہے وجوب کا۔ تو یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مقدمہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں تو پھر کیا ہے آپ کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ وَلَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ إِجْمَاعًا، اور اگر وہ ہمارے پاس مقدمہ لے کر آئے کسی مسلم کے ساتھ، یعنی اہل کتاب کا کسی مسلم سے تنازع ہے اور اہل کتاب مقدمہ لے کر کے ہماری عدالت میں آیا، تو ہماری عدالت کے قاضی پر لازم ہوگا اس پر کیا ہے فیصلہ کرنا واجب ہے نا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو فیصلہ کریں، تو فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ العادلین فی الحکم ان یصیبہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو حکم بنائے تو آپ حکم بن جائیے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، سمجھا؟ تو اس آیت کے ذریعے سے پچھلا جو حکم تھا کہ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ منسوخ ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ وہ منسوخ ہو گیا۔ ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ بالرجم استفہام تعجب ای لم یقصدوا بذلک معرفۃ الحق بل ما هو اهون علیہم ثم يتولون یعرضون عن حکمک بالرجم الموافق لهم لکتابہم من بعد ذلک التحکیم وما اولئک بالمؤمنین، اور کیسے یہ لوگ آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے رجم کے سلسلے میں۔ استفہام برائے تعجب ہے نا، کہ لم یقصدوا بذلک معرفۃ الحق، ان کا مقصود حق کو پہچاننا نہیں ہے، بل ما هو اهون علیہم، بلکہ وہ فیصلہ کرانا ہے جو ان پر آسان ہے، یعنی سنساری سے بچانے کے لیے آپ کے پاس گئے ہیں، بنو قریظہ کو بھیجا ہے سنساری سے بچانے کے لیے، تو یہ آسان ہے، یہ فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں۔ ثم يتولون یعرضون عن حکمہ، پھر یہ اعراض کرتے ہیں آپ کے فیصلے سے، یعنی رجم کے فیصلے سے جو ان کی کتاب کے بھی مطابق ہے۔ آپ کے فیصلہ کر لینے کے بعد، یعنی اگر آپ فیصلہ سنا دیں گے رجم کا تو یہ اعراض کر جائیں گے، انکار کر جائیں گے اور فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ آگے دیکھیے وما اولئک بالمؤمنین، حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں۔ آیا سمجھ میں مولانا صاحب؟ تو یہودی لوگ آپ سے کے پاس آ کر کے اپنا منمانا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، محرف شدہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور منافقین کو اس سلسلے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یقیناً بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کر کے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں رازنی کر کے۔
ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے اور ان کے پیر کو کاٹا جائے الٹے طریقے سے، دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، یا ان کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہاں پر او ترتیب احوال کے لیے ہے، تخیر کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ قتل اس شخص کے لیے ہے جو قتل کرے گا، اور سولی اس شخص کے لیے ہے جو قتل کرے گا اور مال لوٹے گا، اور قطع ہاتھ کاٹنا اس شخص کے لیے جو مال لے گا اور قتل نہیں کرے گا، اور جلا وطنی اس شخص کے لیے جو ڈرائے گا دھمکائے گا فقط۔ ابن عباس نے کہا ہے، اور اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے دو قولوں میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ قتل کے بعد 3 دن تک سولی پر لاش لٹکی رہے گی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے، قتل سے پہلے کچھ دیر کے لیے، اور جلا وطنی کے ساتھ لاحق کیا جائے گیا اس حکم کو، اس قید کو جو جلا وطنی کے اس حکم کو جو جلا وطنی کے مشابہ ہے، یعنی قید وغیرہ۔ یہ جزا جو اوپر ذکر کی گئی یہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ذلت کا سامان ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، جنگ کرنے والوں میں سے اور راہزنی کرنے والوں میں سے جنہوں نے توبہ کر لیا قبل اس کے کہ آپ لوگ ان پر قادر ہو جائیں، یعنی وہ گرفتار ہو جائیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے جو انہوں نے کیا، اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ قبر بذالک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان اللہ غفور الرحیم کہا، تو اس کے ذریعے سے تعبیر لائی گئی، یعنی ان اللہ غفور الرحیم کہا گیا، دون فلا تحدوا نہیں کہا گیا، تاکہ یہ فائدہ دے کہ اللہ لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ، کہ اس کے توبہ سے ساقط نہیں ہوگا مگر اللہ کا حق ہے نا، اللہ کے حدود، یعنی آخرت کے اندر جو سزا ملنی ہے وہ سزا ہی ساقط ہوگی۔ دون حقوق الآدمین، آدمیوں کے حقوق ساقط نہ ہوں گے۔ قضا ظہر علی، ایسا ہی میرے نزدیک ظاہر ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے اس سے تعرض کیا ہو، اس نقطے کو بیان کیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ جب وہ قتل کیا اور مال لیا تو اسے قتل کیا جائے گا اور ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن سولی نہ دی جائے گی۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ترین قول ہے 2 قولوں میں سے، اور اس کی توبہ مفید نہیں دے گی قدرت ہونے کے بعد، اس پر قابو پا لینے کے بعد، اور اس کی توبہ کارگر نہ ہوگی اس پر قدرت کے بعد کچھ بھی۔ اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے صحیح قول ہے، سمجھا؟ یعنی اگر کوئی راہزن گرفتار ہو گیا اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کچھ بھی قبول نہ ہوگی، ہے نا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، نہ آخرت کے اندر نہ دنیا کے اندر۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے گرفتاری سے پہلے، اگر کوئی راہزن توبہ کرتا ہے گرفتاری کے بعد تو اس کی توبہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، سزا بھی جاری ہوگی، مال بھی لوٹایا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی راہزن گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سزا آخرت میں ہے وہ سزا سے بچ جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اگر اس نے توبہ کرنے سے پہلے کسی کو قتل کیا ہے، مال لوٹا ہے، تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا، قطع بھی کیا جائے گا، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا کے اندر حد جاری ہوگی، سزا جاری کی جائے گی، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو بئی طور کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور تم تلاش کرو اس کی جانب وسیلہ، یعنی وہ چیز جو تم کو اس کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس ہو جائے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور اسی کے مثل، اور تاکہ وہ فدیے میں دیں اس کو عذاب، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کی جانب سے یہ فدیے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ نکل جائیں گے جہنم سے، حالانکہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی کافر مشرک۔ اور چور اور چورنی، الف لام ان دونوں کے اندر موصولہ ہے اور مبتدا ہے، اور شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر میں فا داخل ہے، اور وہ فقطعو ہے، یعنی چور اور چورنی، تم ہاتھ کاٹ دو ان دونوں کا، یعنی ان میں سے ہر ایک کا داہنا ہاتھ کاٹو گٹے سے۔ اور سنت نے بیان کیا ہے کہ وہ مال جس کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا 4 دینار ہے یا اس سے زائد ہے، اور اگر وہ دوبارہ کیا تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا،
پیر کے جوڑ سے یعنی اوپر پنڈلی اور قدم کا جو جوڑ ہے گھٹی وہاں سے کاٹا جائے گا. پھر بایاں پیر کاٹا جائے پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ تیبارہ چوری کیا. پھر اگر وہ چوبارہ چوری کیا تو داہنا پیر کاٹا جائے گا. پھر اگر 5ویں مرتبہ چوری کیا تو اس کے بعد تعزیر کی جائے گی یعنی حاکم وقت جو مناسب سزا سمجھے گا دے گا. جزان یہ منصوب ہے مصدر ہونے کی بنیاد پر. ای جب ویسو جزان یہ بدلہ دیا جائے گا ان کے کرتوت کا یعنی مفعول مطلق ہے. جزان فعل پوشیدہ ہے. ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کرتوت کا جو انہوں نے کیا بطور سزا کے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، اپنے فیصلے میں حکمت والا ہے اپنے مخلوق میں. چنانچہ جو کوئی توبہ کیا ظلم کر لینے کے بعد یعنی چوری سے رجوع کر لیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے. لہذا اس کے توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق ساقط نہ ہوگا یعنی ہاتھ کا کٹنا اور مال کا لوٹانا ساقط نہ ہوگا. ہاں سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا مقدمہ امام کے پاس یعنی قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے تو ہاتھ کٹنا ساقط ہو جائے گا. اور یہی قول امام شافعی کا ہے. یہاں بھی وہی بات کہ اگر کیا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے چوری سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اخروی سزا سے اس جیسی تعبیر کے سلسلے میں حکم گزر چکا ہے. لہذا کیا ہے لہذا ساقط نہیں ہوگا اس کی توبہ کی وجہ سے آدمی کا حق یعنی چور اگر چوری سے توبہ کرتا ہے تو آدمی کا حق ساقط نہ ہوگا یعنی قطع ید اور مال کا لوٹانا. ہاں سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا مقدمہ امام کے پاس قاضی کے پاس پہنچنے سے پہلے تو ہاتھ کا کٹنا ساقط ہو جائے گا. اور اسی پر امام شافعی ہیں. کیا تم جانتے نہیں استفہام اس میں تقریر کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے کا ملک ہے. جس کو چاہتا ہے عذاب دینا عذاب دیتا ہے اور جس کو معاف کرنا چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی قدرت میں سے عذاب دینا بھی ہے اور معاف کرنا بھی ہے. اے رسولو آپ کو غم میں نہ ڈالے ان لوگوں کا عمل جو کفر کے اندر دوڑتے ہیں تیزی سے یعنی کفر کو ظاہر کرتے ہیں جب موقع پاتے ہیں. من بیان کے لیے ہے ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے. یہ بیالسنتہم کا بیافواہم یہ متعلق ہے قالو سے یعنی وہ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں اور منافقین ہیں. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو خوب سنتے ہیں جن کو گڑھ کر بیان کرتے ہیں ان کے احبار یعنی ان کے فقہا قبولیت کے خاطر قبول کرنے کے لیے سنتے ہیں. سماعون لمن کا اور یہ لوگ آپ سے ایسے قوم کے لیے سنتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں یعنی یہود. اور یہ لوگ آپ سے یہودیوں کے لیے جو کہ یہ لوگ آپ سے دوسری قوم کے لیے یعنی یہود کے لیے سنتے ہیں یعنی جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے. اور وہ اہل خیبر ہے. ان میں سے 2 شادی شدہ افراد نے زنا کیا تھا تو انہوں نے ناپسند کیا ان کو رجم کرنا. بنو قریظہ کو بھیجا بنو قریظہ کے افراد کو بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے حکم کے متعلق دریافت کریں. اور وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات کے اندر موجود تھا اور وہ لوگ اس کلمے کو جو تورات کے اندر ہے یعنی آیت رجم اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد جو اللہ نے اس معنی کو مقرر کیا ہے اس کو بدل دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں یعنی اس کو بدل دیتے ہیں. اور یہ لوگ اس کلمے کو جو تورات کے اندر موجود ہے جیسے کہ آیت رجم اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد متعینہ جگہ اس کے معنی کے من بعد مواضعی اس کے معنی کے متعین ہو جانے کے بعد التی وضاح اللہ علیہ یعنی جو معنی اللہ نے مقرر کیا ہے اس معنی کو بدل دیتے ہیں. یقولون لمن ارسلوہ اور وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو وہ بھیجتے ہیں کہ اگر تم کو یہ محرف حکم ملے حضور کی طرف سے یعنی کوڑا مارنا یا افتاکم بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کوڑا مارنے کا فتویٰ دیں تو تم اس کو قبول کر لینا. اور اگر یہ فتویٰ نہ دیں بلکہ اس کے برخلاف فتویٰ دیں یعنی اللہ کے حکم صحیح بتلا دیں تو فاحذروا ان تقبلوہ اس کو قبول کرنے سے بچنا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں رکھتے اللہ سے کچھ بھی یعنی اس کو گمراہی سے اس کی گمراہی کو دور کرنے کے سلسلے میں. یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل کو پاک کرے کفر سے.
اگر یہ خود چاہتے ہیں اپنے دل کو پاک کرنا تو ایسا ہو جاتا. ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے، جزیہ ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے. یہ لوگ جھوٹی باتوں کو خوب سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ہا کے ضمے کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ. سحت کے اندر ہا کا ضمہ سحت اور ہا کا سکون سحت، یعنی حرام مال کھاتے ہیں جیسے کہ رشوت. بس اگر وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا ان سے اعراض کیجئے. یہ اختیار منسوخ ہو گیا. آگے جو قول آ رہا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ آ رہا ہے نا، تو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ سے یہ اختیار منسوخ ہو گیا. لہذا واجب ہوگا فیصلہ کرنا ان کے درمیان جب وہ ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آئیں گے. اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول میں سے صحیح ترین قول ہے. اور اگر وہ ہمارے پاس کسی مسلم کے ساتھ مقدمہ لے کر کے آئیں گے تو سب کے نزدیک بالاتفاق واجب ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کیجئے. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو آپ کو یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے میں انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو بدلہ دیتا ہے. اور کیسے یہ لوگ آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے رجم. استفہام برائے تعجب ہے، یعنی وہ لوگ اس کے ذریعے سے حق کی معرفت نہیں چاہتے، یعنی ان لوگوں کا مقصود اس کے ذریعے سے حق کی معرفت نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو ان پر آسان ہو، یعنی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کروا کروا تھو تھو. یہ آسان فیصلہ چاہتے ہیں اپنے خواہش نفس کے مطابق. پھر یہ اعراض کرتے ہیں آپ کے حکم سے، رجم کے حکم سے جو کہ ان کے کتاب کے مطابق ہے. آپ فیصلہ کر دینے کے بعد یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں.